جس کی سیرت محمد کے جیسی اور صورت میں جو مرتضی ہے، جس کی سیرت محمد کے جیسی اور صورت میں جو مرتضی ہے، جس کو مادر ملی فاطمہ سی اور نانا ملا مصطفیٰ ہے، جس کو مادر ملی فاطمہ سی اور نانا ملا مصطفیٰ ہے، فاطمہ کا ہے پہلا ستارہ، سب کا جو دوسرا رہنما ہے، وہ یقین حسن مجتبی ہے، وہ یقین حسن مجتبی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج ماہ رمضان المبارک کی شب 15 ہے، اور جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ یہ تاریخ میرے اور آپ کے دوسرے امام یعنی امام حسن علیہ السلام کی پیدائش سے منسوب ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور خانوادہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے حضرت امام حسن علیہ السلام کی پرنور حیات مبارکہ کے چند گوشے عرض کروں گا، تاکہ اس عظیم ہستی کی بابرکت زندگی کی پیروی کرتے ہوئے ہم اس دنیا اور آخرت کی دنیا میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس سلسلے میں جس کتاب کو میں نے اپنے بیان کا حصہ بنایا ہے، اس کتاب کا نام ہے راہ-e-کربلا، جس کے مصنف ہیں جناب سید احمد رضا زیدی صاحب، اور یہ کتاب چارہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ پر فضائل سے مصائب تک مکمل مجالس پر مشتمل ہے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، جبکہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور آپ کے نانا اس دنیا کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو محمد، جبکہ آپ کے القابات میں سید، تقی، طیب، ذکی اور سبط آتا ہے۔ آپ کی کل مدت امامت 10 سال رہی ہے، جو کہ 40 ہجری سے لے کر سن 50 ہجری تک جاری رہی۔ آپ کی شہادت 28 صفر سن 50 ہجری کو آپ کی زوجہ جودہ کے دیے گئے زہر سے پیش آئی، اور آپ کے جسم اطہر کو مدینہ منورہ جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کی زیادہ تر رہائش مدینہ اور کوفہ میں رہی، اور آپ کی ازواج میں ام بشیر، خولہ، ام اسحاق، حفصہ، ہند اور جعدہ شامل ہیں، جبکہ آپ کی اولاد میں زید، ام الحسن، ام الحسین، حسن، عمرو، قاسم، عبداللہ، عبد الرحمن، حسین، طلحہ، فاطمہ، ام عبداللہ، ام سلمہ اور رقیہ شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی کل عمر مبارک 38 سال رہی ہے، اور آپ علیہ السلام شیعان حیدر کرار کے دوسرے پیشوا یا امام ہیں۔ محترم سامعین، یہ تو وہ بنیادی باتیں تھیں جو مختصراً میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ اب میں امام حسن علیہ السلام کے اعلیٰ ترین سلسلہ نسب کو بیان کروں گا، جو آپ علیہ السلام کے شجاعانہ کردار کی ایک محکم دلیل ہے۔ آپ علیہ السلام کے دادا جناب ابو طالب علیہ السلام خود ایک مرد شجاع ہیں کہ انہوں نے تنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت، حفاظت اور سرپرستی کی کہ جب
پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کا دشمن تھا۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا کائنات کے سب سے شجاع انسان تھے کہ جن کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کی سب سے شجاع ہستی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے والد وہ بہادر ترین انسان تھے کہ جنہیں کوئی زیر نہ کر سکا۔ یہی وجہ تھی کہ لعین ابن ملجم نے آپ کے والد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت تلوار سے زخمی کیا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حالت سجدہ میں تھے، اور پھر اس عظیم ترین سلسلہ نسب میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام دلیر خاتون جنت اور اپنے بھائی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ سرداران جوانان جنت ہیں۔ بس محترم سامعین، اب میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق اہم ترین موضوع کی طرف آؤں گا کہ جسے ناسمجھ اور متعصب لوگوں نے تاریخ میں موضوع بحث بنا رکھا ہے۔ اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ حاکم شام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صلح مسلمانوں کی بے شعوری کی وجہ سے عمل میں آئی کہ جہاں لوگوں کی بے معرفتی کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخلص ہمراہیوں کی تعداد 6 سے زائد نہ تھی، جبکہ دشمن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں لشکر موجود تھا، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام حاکم شام کے خلاف قیام کر کے کربلا سے پہلے کربلا برپا کر سکتے تھے، لیکن ابھی کیونکہ وہ وقت نہیں آیا تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلحت الہی پر عمل کرتے ہوئے حریف مخالف سے صلح کر لی۔ لیکن یہ صلح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح کا انداز لیے ہوئے تھی، کیونکہ صلح کی شرائط آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تحریر کی تھیں، اور صلح کی شرائط بھی ایسی تھیں کہ جس سے باطل پرستوں کے عزائم کو آشکار کرتے ہوئے ان کو دین اسلام پر عمل کرنے کا پابند بنایا گیا تھا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ حکومت صرف اس شرط پر شام کے حاکم کے پاس رہے گی کہ وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرے گا، اور اس ایک شرط سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حاکم شام سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل نہیں کر رہا تھا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم کو بند کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دیگر شرائط میں تحریر تھا کہ حاکم شام خود کو امیر المؤمنین نہیں کہلائے گا، اپنا کوئی ولی عہد نامزد نہیں کرے گا، حق کا ساتھ دے گا، اور اہل عراق خصوصاً شیعوں کو امن و امان حاصل ہوگا۔ اب کیونکہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی حاکم شام سے یہ جنگ دین اسلام کی بقا اور پاسداری کے لیے ہی تھی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی شکل میں اپنا منشا و مقصود پانے تک ہی خود کو محدود رکھا، کیونکہ اقتدار کی خاطر مسلمانوں کا خون خرابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش نظر نہ تھا۔ یہاں پر اس چیز کی وضاحت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت علی علیہ السلام بھی ہوتے تو یہی قدم اٹھاتے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑا انقلابی قدم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا، وہ بھی اس صلح نامے کے وقت موجود تھے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ بحیثیت امام حسن آگے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے تھے۔ اب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اپنے حریف پر ہیبت اور برتری تھی کہ جو شرائط آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تحریر کی وہ اس نے من و عن قبول کی، اور پھر جب اس نے ان شرائط سے انحراف کیا تب بھی یہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی تھی، کیونکہ اس طرح اس کا اسلام دشمن چہرہ سب پر عیاں ہو چکا تھا۔ اور اب جہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا میدان جنگ میں تلوار کے جوہر دکھانے کا سوال ہے تو یہی حاکم شام تھا جس کی فوجوں کے خلاف جنگ صفین میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کے وہ جوہر دکھائے کہ لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میدان جنگ میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام تلوار چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور شجاعانہ کارنامہ بیان کروں گا، جب ایک سازش کے تحت حاکم شام نے چاہا کہ دربار میں بلا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہا جائے
اور جب دربار میں حاکم شام اور اس کے حاشیہ برداروں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف گستاخانہ جملے کہے تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شجاعانہ جوابات دیے کہ جنہیں تاریخ نے ہمیشہ کے لیے اپنے صفحات پر محفوظ کر لیا۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کے حاکم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں علم ہے کہ تم ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہو، جبکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت دونوں قبلوں کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی کہ جب تم بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کیا تمہیں علم ہے کہ میرے والد کے مقابلے پر تمہارے آباء و اجداد اس وقت آئے جب ان کے ہاتھوں میں مشرکین کا پرچم تھا؟ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام سازشوں کے ایک اور محرک عمر ابن عاص سے کہا کہ تو وہ ملعون ہے کہ جس کی ماں ایک بد کردار عورت تھی، اور تو مجھے دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہا ہے۔ محترم سامعین، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وہ شجاعانہ کردار ہے جو تقاضۂ وقت کے تحت وقت اور حالات کی پرواہ کیے بغیر شمشیر و سنا کے درمیان حق گوئی کا مظہر ہے۔ اور پھر میدان کربلا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 13 سالہ فرزند کا وہ جہاد کہ جہاں جناب قاسم علیہ السلام نے لشکر یزید کے سردار اور اس کے بیٹوں کو قتل کیا تو یزیدی فوج کے سردار عمر ابن سعد کو کہنا پڑا کہ یہ حسن کا لال ہے، اس سے فردن فردن نہ لڑو بلکہ سب مل کر اس پر حملہ کرو۔ یہ تمام واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اگر مصلحت الہی نہ ہوتی تو شام کی جنگ میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام تلوار کے وہی جوہر دکھاتے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ صفین میں دکھائے تھے۔ محترم سامعین، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی یہ چند واقعات میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کیے تاکہ دشمنوں کے پروپیگنڈے اور اپنوں کی کم علمی سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعانہ زندگی پر جو ناتوانی اور گوشہ نشینی کے الزام لگائے جاتے ہیں ان کی نفی کی جا سکے، وگرنہ اگر مصلحت الہی نہ ہو تو ہمارے ہر امام علیہ السلام اپنے وقت کے علی تھے۔ آپ دیکھیں، ایسے دور میں تبلیغ دین کے لیے قابل اعتماد، باتقوا اور دیندار افراد کی تنظیم سازی کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ 2 شیعہ عمائدین مسیب اور سلیمان بن مرد خزائی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مولا، ہمارے پاس کافی افرادی قوت موجود ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی سرپرستی میں حاکم شام سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مخلص لوگوں کی گفتگو سنی تو تنہائی میں لے گئے، اور جب امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ دیر گفتگو کے بعد یہ افراد باہر آئے تو ان کے چہروں پر سکون اور اطمینان کے آثار نمایاں تھے۔ مصر کا مشہور مورخ طلحہ حسین یا طلحہ حسین کہتا ہے کہ دراصل یہ وہی ملاقات تھی جس میں شیعوں کی تنظیم کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ یقیناً یہ اس عظیم تحریک کا ہی اثر تھا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تقدیر الہی میں تھا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے 30 سال کے بعد اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے 10 سال کے بعد حکومت اسلامی کی باغ دوڑ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں آ جائے، لیکن یہ جب ہوتا جب عوام الناس اپنی ذمہ داری محسوس کرتے اور حق کی راہ میں جد و جہد کرتے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر یہ معاملہ تاخیر کا شکار ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کو امام آخر الزماں علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور تک مؤخر کر کے ذمہ داری عوام الناس پر ڈال دی کہ جب وہ اپنی بھلائی کی خاطر جد و جہد کر کے معاشرہ اس قابل بنا لیں گے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو جائے تو امام آخر الزماں علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو جائے گا۔ محترم سامعین، یہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک ہی تھی کہ جس نے آگے بڑھتے ہوئے میدان کربلا میں وہ 72 مخلص جانثار اکٹھے کر دیے کہ حق کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے اور نہ میرے بابا کو ملے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم حق کی خاطر چلائی جانے والی تحریک اور باطل تحریکوں کے فرق کو سمجھ لیں تو ہمیں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی حق کی خاطر چلائی جانے والی تحریکوں کو
سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ان دونوں تحریکوں میں فرق یہ ہے کہ باطل پرستوں کا کام اقتدار پرستی اور اقتدار کو تحفظ دینا ہے، خواہ اس کے لیے انہیں کوئی بھی جائز یا ناجائز کام انجام دینا پڑے، جبکہ حق پرستی کی تحریک میں اقتدار کے بجائے اصول پرستی اور اقدار کا تحفظ کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی صلح اور کبھی جام شہادت نوش کیا، لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ دیکھیے، کیا یہ اعجاز الہی اور ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے بہا قربانیوں کا نتیجہ نہیں ہے کہ آج اسلام ہمارے پاس حقیقی شکل میں موجود ہے، جبکہ حاکم شام اور خلفائے بنو امیہ اور بنو عباس میں کوئی قاری، کوئی مفتی، کوئی محدث ایسا نہیں گزرا کہ جو ان حکمرانوں کا وظیفہ خوار نہ ہو۔ بس سامعین اکرام، اپنا بیان ختم کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی اپنے حریف کے مقابلے پر یوں اور ثابت ہو جاتی ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد آپ کا جنازہ گھر سے روانہ ہوا تاکہ آپ کے جسم اطہر کو آپ کے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا جائے، لیکن اس وقت کے نام نہاد ظالم مسلمانوں نے یہ گوارا نہ کیا اور بجائے تعزیت اور اظہار ہمدردی کرنے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے پر تیر برسائے، جو کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم نازنین میں پیوست ہو گئے۔ جنازہ پھر گھر واپس لایا گیا اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اس نیک عمل کا ثواب محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کل مرحومین مومنین مومنات اور شہداء کو عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زیارت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابن رسول رب العالمین۔ سلام ہو آپ پر اے عالمین کے رب کے رسول کے فرزند۔ السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین۔ سلام ہو آپ پر اے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند۔ السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء۔ سلام ہو آپ پر اے فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے فرزند۔ السلام علیک یا حبیب اللہ۔ سلام ہو آپ پر اے خدا کے دوست۔ السلام علیک یا صفوت اللہ۔ سلام ہو آپ پر اے خدا کے برگزیدہ۔ السلام علیک یا امین اللہ۔ سلام ہو آپ پر اے خدا کے امانت دار۔ السلام علیک یا حجت اللہ۔ سلام ہو آپ پر اے خدا کی حجت۔ السلام علیک یا نور اللہ۔ سلام ہو آپ پر اے خدا کے نور۔ السلام علیک یا صراط اللہ۔ سلام ہو آپ پر اے خدا کی راہ۔ السلام علیک یا بیان حکم اللہ۔ سلام ہو آپ پر اے خدا کے مظہر۔ السلام علیک یا ناصر دین اللہ۔ سلام ہو آپ پر اے دین خدا کے مددگار۔ السلام علیک ایھا السید الزکی۔ سلام ہو آپ پر اے پاک سردار۔ السلام علیک ایھا البر الوفی۔ سلام ہو آپ پر اے نیکوکاروں وفادار۔ السلام علیک ایھا القائم الامین۔ سلام ہو آپ پر اے قائم اور امین۔ السلام علیک ایھا العالم بالتأویل۔ سلام ہو آپ پر اے تاویل قرآن کے عالم۔ السلام علیک ایھا الہادی المہدی۔ سلام ہو آپ پر اے ہدایت دینے والے ہدایت یافتہ۔ السلام علیک ایھا الطاہر الزکی۔ سلام ہو آپ پر اے پاک و پاکیزہ۔ السلام علیک ایھا التقی النقی۔ سلام ہو آپ پر اے پرہیزگار اور پاک دامن۔ السلام علیک ایھا الحق الحقیق۔ سلام ہو آپ پر اے حق کے لائق۔ السلام علیک ایھا الشہید الصدیق۔ سلام ہو آپ پر اے شہید و صدیق۔
السلام علیک یا ابا محمد الحسن ابن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو آپ پر اے ابو محمد حسن بن علی، آپ پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔